بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ بڑھتے ہیں سرٹ کی طرف۔ سرٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک کمپیوٹر اور سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم از اے گروپ آف ایکسپرٹس رسپانسبل فار پریونٹنگ، ڈیٹیکٹنگ اینڈ رسپونڈنگ ٹو سائبر سیکورٹی انسیڈنٹس ود ان این آرگنائزیشن اور اکراس اے اسپیسیفک سیکٹر۔ سرٹ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے سائبر سیکورٹی کا۔ بیسیکلی یہ سیم اور سرٹ یہ بڑے کلوزلی ریلیٹڈ۔ آپ سیم پہ بیٹھ کے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، سیم سولوشن لگا ہوتا ہے، سیکورٹی آپریشن سینٹر میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی مختلف قسم کے مانیٹرنگ آپ کے پاس ڈیوائسز یا سولوشنز امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس انسیڈنٹ کو رسپانس جنریٹ کرنا، اس انسیڈنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا، تو آئیڈینٹیفائی کر لیا سیم کے جو اینالسٹ تھے وہاں بیٹھے ہوئے، لیکن اب اس انسیڈنٹ کو اس سے کو آئسولیٹ کرنا، اس سسٹمز کو اور اس سے ریکور کرنا، تو یہ سرٹ کی پورٹ فولیو میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ جو ٹیم ہوتی ہے، دے ایکٹ ایز اے فرسٹ لائن آف ڈیفینس اگینسٹ سائبر اٹیکس، پروٹیکٹنگ کریٹیکل سسٹمز اینڈ ڈیٹا۔ سرٹ جو ہے اس کو CSIRT بھی کہتے ہیں، کمپیوٹر سیکورٹی انسیڈنٹ رسپانس ٹیم، CERT بھی کہتے ہیں کمپیوٹر انسیڈنٹ رسپانس ٹیم، اور IRT بھی کہتے ہیں انسیڈنٹ رسپانس ٹیم۔ اور آپ کو آئی ایم شیور پتہ ہوگا، جیسا میں نے پہلے بھی لیکچر میں ذکر کیا، کہ ہماری اس وقت نیشنل سرٹ بن چکی ہوئی ہے۔ سرٹ رولز ایشو ہو چکے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے، وہ ہم پڑھیں گے لاسٹ لیکچر میں، اس کی جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں۔ اور اس کے بعد سیکٹورل سرٹس جو ہیں وہ بننے جا رہی۔ اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں سرٹ کی؟ Incident detection and response, identify and response to cyber attacks, data breaches and other security incidents۔ بیسیکلی دو ماڈلز ہوتے ہیں۔ ایک ماڈل یہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ SOC سیکورٹی آپریشن سینٹر کے انڈر سرٹ کی ٹیم کو کہیں مینشن ہوتا ہے، کہیں سرٹ کی امبریلا کے اندر SOC مینشن ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک ہی میجر، اگر آپ اس کو ڈومین میں دیکھیں تو یہ دونوں کمپوننٹ کو لوکیٹڈ ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کو یہ تصویر میں نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ ایک سیکورٹی آپریشن سینٹر ہے، لیکن یہیں پہ وہ سرٹ ٹیم بھی بیٹھی ہوگی۔ اچھا، اس کا انسیڈنٹ ڈیٹیکشن رسپانس کے آئیڈینٹیفائی اینڈ رسپونڈنگ ٹو سائبر اٹیکس، ڈیٹا بریچز اینڈ ادر سیکورٹی انسیڈنٹ، تھریٹ انالیسس اینڈ انٹیلیجنس، گیدرنگ اینڈ انالائزنگ تھریٹ انٹیلیجنس ٹو proactively identify potential vulnerabilities, vulnerability management, identifying and patching system vulnerabilities to prevent exploitation۔ سرٹ کے رولز اوور اے پیریڈ آف ٹائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی کمپوزٹ قسم کی فورس، اس کو جو مختلف اس کے آپ سمجھیں ورژن یا مختلف ڈیفینیشنز جو آ رہی ہیں، اس میں یہ ایک بڑی کمپوزٹ فورس ہے جو کہ سائبر انسیڈنٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے، رسپانس کر سکتی ہے، تھریٹ انالیسس اینڈ انٹیلیجنس کر سکتی ہے۔ اچھا، اب سیم سولوشن تو آپ کا ایک کمرے میں لگا ہوا ہے، SOC میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، یا ڈیٹیکشن سولوشن ہے، تو سرٹ کی کیپیبلٹی یہ بھی ہوتی ہے ان ایڈیشن ٹو دس کہ اب ڈیٹیکٹ کر کے وہ آن سائٹ بھی جا سکتی ہے۔ اس کے پاس آن سائٹ فورینزک ایویڈنس کو کلیکٹ کرنے کے یا آن سائٹ فورینزکس کرنے کے بھی سارے کے سارے ٹولز اویلیبل ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کے بعد دیکھیں ڈیجیٹل فورینزک، جس ہم نے بات کی، انویسٹیگیشن سائبر انسیڈنٹ ٹو گیدر ایویڈنس اینڈ آئیڈینٹیفائی دی اٹیکرز، کرائسس مینجمنٹ، آبویسلی سیکورٹی اویئرنیس ٹریننگ بھی یہ کر رہی ہوتی ہے، کولیبریشن ہے، ورکنگ ود لا انفورسمنٹ ادر سرٹس ٹو شیئر دی انفارمیشن۔ اچھا، اس میں جو ٹائپس آف سرچ تھی، آرگنائزیشنل سرچ ہوتی ہیں، دیز ٹیمز آپریٹ ود اے اسپیسیفک آرگنائزیشن ٹو پروٹیکٹ دیئر اون سسٹم اینڈ ڈیٹا۔ پھر سیکٹورل سرچ ہوتی ہیں، دیز ٹیم فوکس آن اے پرٹیکولر انڈسٹری اور سیکٹر، ہیلتھ کیئر، فائنینس ہے۔ نیشنل سرٹ ہے، دیز ٹیم پرووائڈ آپریٹ ایٹ نیشنل لیول ٹو پروٹیکٹ کرٹیکل انفراسٹرکچر اینڈ کوآرڈینیٹ رسپانسز ٹو لارج اسکیل سائبر اٹیک۔ فار ایگزامپل، ہماری نیشنل سرٹ ہے جو کہ ایک نیشنل لیول پہ ایک باڈی بنی ہے جو سب اداروں کو کوآرڈینیٹ کری ہے۔ پھر اگر کوئی ٹیلی کمیونیکیشن والوں کی اپنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، اس نے اپنی ایک سرٹ ہے، تو وہ سیکٹورل سرٹ کے پرویو میں فال کرنی چاہیے۔ ایز این ایگزامپل میں دے رہا ہوں۔ اس طرح اگر ہیلتھ ہے تو مختلف ہاسپٹلز ہیں، تو اگر کوئی منسٹری آف ہیلتھ کے پاس وہ یا اس کا کوئی ڈیزگنیٹڈ ادارہ وہ سیکٹورل سرٹ کے طور پہ ایکٹ کر سکتا ہے، تو اور پھر وہ جو ہاسپٹل اٹ سیلف ہے وہ ایک آرگنائزیشنل سرٹ ہو سکتا ہے۔ اس طرح PTA اگر سیکٹورل سرٹ ہے فار ٹیلی کام سیکٹر، تو جو موبائل کمپنیز ہیں
جو ہر موبائل کمپنی میں آرگنائزیشنل سرٹ ہو سکتی ہے. تو اس طرح بینکس ہیں کہ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان فار ایگزامپل اس کی کوئی سرٹ ہے تو سیکٹورل سرٹ ہو سکتی ہے اور وہ لنکڈ ہوتی ہے نیشنل سرٹ سے, اور وہ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اگر باقی بینکوں کے ساتھ وہ سرٹس ہے تو وہ آپ کی آرگنائزیشنل سرٹس ہو سکتی ہیں. تو اسی طرح جو نیشنل سرٹس ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل سرٹس کے ساتھ بھی کولیبریٹ کر رہی ہوتی ہے تاکہ آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ, گلوبل لیول پہ کوئی بھی انسیڈنٹس ہیں, کوئی بھی اگر کوئی گلوبل لیول پہ رینسم ویئر اٹیک آیا, کچھ بھی سائبر ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو وہ اویئر ہو اور وہ ٹائملی الرٹس جنریٹ کر سکے اپنے جو نیشنل لیول پہ, اور وہ ڈیفینیٹلی تھرو سیکٹورل سرٹس وہ یہ آپریٹ کر سکتی ہے, یا اور بھی اپنی اس کے ڈائریکٹ چینل ویب سائٹس, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, وہ اس کے ٹی وی چینلز, اس کے تھرو بھی یہ سب کچھ کر سکتی ہے. تو یہ سرٹ ایک بہت ہی اہم فنکشن ہے سائبر سیکورٹی پرسپیکٹو میں. اس کے بعد آتے ہیں امپرومنٹس کی طرف. یہ ایکٹ کے کالم میں لائے کرتے ہیں پلان ڈو چیک ایکٹ کی سائیکل کا لاسٹ کمپوننٹ امپرومنٹس ہے. کنٹینیول امپرومنٹ ہے, امپلیمنٹ پروسیسز فار آئیڈینٹیفائنگ اپارچونیٹیز جو ہم نے پہلے ڈسکس کر گیا, اپارچونیٹیز فار امپرومنٹ اینڈ امپلیمنٹنگ پریونٹیو ایکشنز ٹو انہانس دی effectiveness آف ISMS. نان کنفرمیٹری اور کریکٹیو ایکشن ہے, اسٹیبلش پروسیجر فار ایڈریسنگ نان کنفرمیٹریز and taking corrective actions to eliminate the root cause of problems and prevent their recurrences. ٹھیک ہے. اس کے بعد ISMS کا سب سے امپورٹنٹ جو ڈاکومنٹ ہے اس کا Annex A ہے. Annex A contains 93 کنٹرولز ہیں جو کہ ہم نے پہلے اسٹیٹمنٹ آف اپلیکیبلٹی میں دیکھا کہ وہ جو پہلا کالم تھا لسٹ کر رہا تھا وہ کنٹرولز تھے سارے کے سارے, یہ ان کی ہیڈنگس تھی, آگے پھر ان کے کنٹرولز تھے. تو لسٹ آف کنٹرول از ناٹ ایگزاسٹو. The organization may add additional controls as per requirement. If sub-control is not applicable to the organization, it should have acceptable justification. ہم نے جس طرح وہ statement of applicability میں بات کی تھی. اب کنٹرول کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. Control is defined as a measure that modifies or maintains risk. بڑی important. An information security policy, for example, can only maintain risk, whereas compliance with information security can modify the risk. سمپلی اگر آپ کمپلائی کریں گے تو آپ نے رسک کو ماڈیفائی کر دیا, اس کا لیول نیچے لے آیا, اپنی رسک ایپیٹائٹ کے اندر اس کو وہ فال کر گیا آپ کا. اسی طرح سیکورٹی کنٹرول از اے ٹیکنیکل آپریشن اور مینجمنٹ سیف گارڈ ہے, یوز ٹو پریونٹ, ڈیٹیکٹ, مینیمائز اور کاؤنٹر ایکٹ سیکورٹی تھریٹس. دی کنٹرول ول ڈیپینڈ آن واٹ دا کمپنی ڈیسائڈز آفٹر رسک اسیسمنٹ ود اے کلیئر اسکوپ. اچھا, جب آپ کنٹرول ڈیسائڈ کر رہے ہو تو آپ ضرور نیشنل اور انٹرنیشنل لاز, رولز, ریگولیشنز کو ضرور فالو کریں. ابھی ایک اور بڑی اچھی سلائڈ ملی تھی کہ کنٹرولز کی میتھڈس تھے ان کی. فار ایگزامپل یہ کیٹیگری, کچھ ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز ہوتے ہیں ان کے فالو کرتے ہیں, ریلیٹڈ ٹو اوور سائٹ, رپورٹنگ, آپریشن آف دی پروسیسز ٹپیکلی بائی پیپل ریدر دین آٹومیٹڈ. دیز انکلوڈس پالیسی, پروسیجر, ٹریننگ, اویئرنیس. یہ سب ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز میں فالو کرتے ہیں. پھر ٹیکنیکل ہیں جو آپ ٹیکنالوجی کے تھرو امپلیمنٹ کرتے ہیں, لاجیکل کنٹرولز ہیں, یا فزیکلی آپ کوئی فائر والز, نیٹورک, ہوسٹ بیس انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم, آپ نے کوئی ہارڈ ویئر امپلیمنٹ کر دیا ہے, کوئی سافٹ ویئر سولوشن امپلیمنٹ کر دیا ہے. اچھا, پھر فزیکل کنٹرول ہے بیسڈ آن ریسٹرکشن آف فزیکل ایکسیس ٹو سم تھنگ وچ میں بی اے پرٹیکولر ڈیوائس, روم, فیسلٹی. لاکس ہیں, فینس ہیں, یہ سب کے سب فزیکل کنٹرول کی آپ سلائڈ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, کنٹرول کی ایک اور, اب یہ جو تینوں کنٹرولز ہیں, چاہے وہ فزیکل ہے, چاہے وہ ٹیکنیکل ہے, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہے, وہ پریونٹیو بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈیٹیکٹیو بھی ہو سکتا ہے, وہ کریکٹیو بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ ان کا فنکشن ہے. پریونٹیو کیا ہے, کنٹرول دیٹ از انٹینڈیڈ ٹو پریونٹ دی اکرنس آف انفارمیشن سیکورٹی انسیڈنٹ. اور ڈیٹیکٹیو کیا ہے, کنٹرول ایکٹس وین این انفارمیشن سیکورٹی انسیڈنٹ اکرز, اور اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. کریکٹیو کیا ہے, دی کنٹرول ایکٹس آفٹر انفارمیشن سیکورٹی انسیڈنٹ اکرز, یعنی اس کو کریکٹ کرنے کے لیے جو کنٹرول اس کو ہم کہتے ہیں. اس کی بھی ایک بڑی اچھی سلائڈ تھی, اس کو آپ اپنے ٹائم پہ جا کے دے سکتے ہیں. یہ مختلف قسم کی پریونٹیو, ڈیٹیکٹیو, ڈیٹرنٹ کنٹرول, کریکٹیو کنٹرول, کمپنسیٹنگ کنٹرول, یہ کیا ہوتے ہیں, ان کی ڈیفینیشنز اور ان کی ایکسپلینیشن آپ چیٹ جی پی ٹی سے جا کے دیکھ سکتے ہیں. پھر ایک ٹیبل میں آپ کو یہ دونوں چیزوں کو میٹرکس فارم میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ کنٹرول میتھڈ ہے. فار ایگزامپل یہ فزیکل کنٹرول ہے, ٹیکنیکل کنٹرول ہے, ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے. اب وہ پریونٹیو بھی ہو سکتا ہے, فزیکل, فینس ہے, گیٹس ہے. ڈیٹیکٹیو ہے, CCTV سرویلنس ٹائم, یہ ڈیٹیکٹیو کے رول پہ, وہی فزیکل کنٹرول ہے. کریکٹیو ہے,
کوئی آپ نے ریپیئر فزیکل ڈیمیج کر ری ایشو ایکسیس کارڈز ہیں، یہ کریکٹیو کنٹرول ہو گیا. ٹیکنیکل پریونٹیو کیا ہو سکتی ہے؟ فائر وال ہو سکتی ہے، انٹروژن پریونشن سسٹم ہو سکتا ہے، اینٹی وائرس ہو سکتا ہے. ڈیٹیکٹیو کیا ہے؟ انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم ہو سکتا ہے. کریکٹیو کیا ہے؟ پیچنگ اویلیبلٹی پیچنگ کر دیں، ریبوٹ آف سسٹم، کوارنٹائن آف وائرس، یہ کریکٹیو کنٹرول ہو گیا. اسی طرح ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز ہیں، جس طرح ہائرنگ ٹرمینیشن پالیسیز آ گئیں، سپریشن آف ڈیوٹیز آ گیا. ڈیٹیکٹیو اس میں یعنی یہ پریونٹیو میجرز ہیں. ڈیٹیکٹیو میں ریویو ایکسیس رائٹس ہو گئے، آڈٹ لاگز ہو گئی. اور کریکٹیو میں ہے امپلیمنٹ اے بزنس کنٹینیوٹی پلان ہے، ہیو اے انسیڈنٹ رسپانس پلان جو ہے یہ کریکٹیو میں ہو گیا. تو یہ اسی طرح یہ اگین اسی کا ایک دوسرا ویو ہے، فزیکل، ایڈمنسٹریٹو، ٹیکنیکل، پریونٹیو، ڈیٹیکٹیو اور کریکٹیو کا. اگزامپل کے طور پہ آپ یہ اپنے طور پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ ایسٹ ہے، جو بھی انفارمیشن ایسٹ تھا، آپ اس کے اوپر یہ لیئر، اس کو ڈیفینس ان ڈیپتھ، جس کو ہم نے پہلے کانسیپٹ پڑھا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے، پھر لاجیکل ٹیکنیکل کنٹرول ہے، پھر اس کے اوپر فزیکل کنٹرول ہے. تو اس کو آپ ڈیفینس ان ڈیپتھ کی فارم میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.